نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 11۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں خوشخبری سنائی ہے ان اہل ایمان کو جن کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں، اور ان 7 باتوں کو ان 11 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات، نماز میں خشوع کرنے والے، اور دوسرا لغو باتوں سے اعراض کرنے والے، ان صفات کے حاملین کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ شروع اسلام ہی سے فرض ہے۔ سورۃ مزمل میں جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ البتہ زکوٰۃ کی تفصیلات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ پہلے زکوٰۃ کا مفہوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا۔ اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرنے میں ذاتی فائدے بھی ہیں اور قومی فائدے بھی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا نفس سنورتا ہے، بخل ضائع ہوتا ہے، رحم کا جذبہ ابھرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خرچ کرنے سے کمزوروں کو سہارا ملتا ہے اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے۔ بدنی عبادات میں سے سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، اور مالی عبادات میں سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے، اور پھر فرض زکوٰۃ کے بعد، یعنی کہ جو ہر سال نصاب کے مال کا 40واں حصہ ادا کی جاتی ہے، اور جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر فرض ہے۔ اس کے بعد واجبات اور نوافل وغیرہ بھی آتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، اور اس طرح ضرورت کے وقت کسی ضرورت مند کی مدد کرنا وہ نوافل میں آتا ہے، نفل میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے مقامات شہوت کے حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے سامنے، فإنہم غیر ملومین، کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کے 2 سرچشمے ہیں، یعنی 2 قسم کی خواہشیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ بھرنے کے لیے آدمی حلال و حرام کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور شرمگاہ کی تسکین کے لیے ہر کردنی اور ناکردنی کرتا ہے۔ اور اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دے دے
تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ یہ خواہش بجائے خود بری چیز نہیں ہے، جس طرح بھوک، پیاس اور نیند فطری ضرورتیں ہیں، خواہش بھی طبعی چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو انسان پر اس لیے مسلط کیا ہے تاکہ نسل انسانی پھیلے، اور یہ بات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے۔ قابل الزام اس کا ضائع کرنا یا بے محل خرچ کرنا دنیا و آخرت میں نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ تو یہاں پر دو ذرائع بتائے ہیں، یعنی منکوحہ بیوی اور شرعی لونڈی۔ پرانے زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا۔ دوران جنگ ہاتھ آنے والے جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جو شرعی لونڈی کہلاتی تھی، اور اس سے نفع اٹھانا جائز تھا۔ مگر اب پوری دنیا میں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب صرف واحد ذریعہ منکوحہ بیوی کا ہی رہ گیا ہے۔ تو اب اپنی بیوی کے علاوہ جو کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کرے گا اس کو اللہ رب العزت نے تعدی کرنے والا، حد سے زیادتی کرنے والا فرمایا ہے۔ شہوت رانی کے غیر شرعی ذرائع میں زنا، لواطت، مشت زنی اور جانوروں کے ساتھ بدفعلی جیسے کبھی ذرائع شامل ہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو عام کرنے کی تلقین کی ہے۔ نکاح کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ رسم و رواج کی پابندیاں اور غیر ضروری جہیز کی لعنت نکاح کے راستے میں آج رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے تاکہ نکاح عام ہو، کیونکہ ان پر غیر ضروری پابندیاں ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا موجب بنتی ہیں، جس سے نسل انسانی خراب ہوتی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، حتیٰ کہ دین بھی بگڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے شہوت کو فرد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کی پابندی عائد کر کے معاشرے کو مہذب اور متمدن اور ذمہ دار بنایا ہے، اور اسی طریقے سے ہی نسل انسانی کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس طرح ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح نسل اور اخلاق کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور یہ نکاح کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پانچویں قسم کے کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور عہد کے پابند ہیں۔ فرماتی ہے کہ امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہو اور اس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا ایک جامع لفظ ہے، اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ کچھ حقوق اللہ رب العزت سے متعلق ہیں اور کچھ بندوں سے متعلق۔ حقوق اللہ سے متعلق امانتیں یہ ہیں کہ فرائض و واجبات کو ادا کرنا، حرام اور مکروہات سے اجتناب کرنا۔ بلکہ سورۃ احزاب آیت نمبر 72 میں تمام شرعی احکام کو لفظ امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانتیں ان میں سے مالی امانتیں، یعنی کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی ہو تو وہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور بوقت طلب اس کا ادائیگی اس کی کر دینا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی راز کی بات کسی سے کہی گئی ہو تو وہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر کرنا امانت داری کے خلاف ہے۔ اسی طرح مزدور اور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو وقت طے کیا گیا ہے وہ بھی امانت ہے، پس کام میں کمی کرنا یا وقت میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اگر کسی کے کام میں شراکت کی ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے کسی کے پاس وصیت رکھی ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ کسی مجلس میں کوئی خفیہ بات ہوئی ہے، خفیہ صلاح مشورہ ہوا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اور اسی طرح عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عہد اور پیمان دونوں کے معنی ہیں قول و قرار۔ اس کے تحت میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، دونوں قسم کے قول و قرار آتے ہیں۔ معاملات و عبادات کے سارے عہد اس میں شامل ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 152 میں ہے
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کرو۔ اور سورۃ الرعد آیت نمبر 20 میں مومن بندوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق یعنی مومن بندے پیمان خداوندی پر پیمان خداوندی کو پورا کرتے ہیں اور وہ اپنا اقرار توڑتے نہیں ہیں۔ اور انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے کہ الہی آپ ہمارے خالق و مالک اور پروردگار ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا نام پیمان خداوندی کو پورا کرنا ہے، اس عہد کو پورا کرنا ہے جو اللہ رب العزت سے کیا ہے۔ اور انسانوں سے کیے ہوئے عہد دو قسم کے ہیں، ایک معاہدہ کہلاتا ہے اور ایک وعدہ کہلاتا ہے۔ معاہدہ وہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملہ میں کیا گیا ہو اور اس کا پورا کرنا لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی دھوکہ ہے، اور وعدہ وہ ہے جو ایک طرف سے کیا گیا ہو اس کا پورا کرنا شرعاً لازم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وعدہ ایک قسم کا قرض ہے۔ ساتویں بات نماز سے متعلق فرمائی گئی ہے، ابتداء میں بھی نماز کا ذکر ہوا تھا، وہاں نماز میں خشوع و خضوع کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ اب آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کے لیے وقت کی پابندی، شرائط کی تکمیل، پاکیزگی، خشوع وغیرہ نماز کی حفاظت کرنے والی بات ہے۔ یعنی نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، دنیا کے مشاغل میں پڑھ کر یا نفس و شیطان کے چکر میں پھنس کر نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ 7 صفات ان 11 آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن یہ اچھی صفات یعنی صفات حسنہ کا جو بیان شروع ہوا وہ نماز میں خشوع سے شروع کیا، اور جب بات چل گئی باقی باتیں بیچ میں آ گئیں تو جب یہ 7 باتیں مکمل ہونے لگیں تو پھر نماز کی پابندی کی تاکید پر ہی اسے مکمل کیا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ 7 باتوں میں شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی نماز۔ نماز اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے اور تعلق کو درست رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان تمام صفات کے حاملین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش اسی جنت کے اوپر ہے، یعنی جنت الفردوس کے اوپر۔ اس جنت سے نہریں پھوٹتی ہیں جو دوسری جنتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اسی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نہ نکلنے کا خطرہ ہوگا، نہ زوال کا خدشہ ہوگا، اور نہ ان نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العزت دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرمائیں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ 7 صفات حسنہ پیدا فرمائیں اور ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔